عید منا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، لیکن ایک خطرناک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ عبادات کے بعد خوشی منا رہے ہیں، ان کا دل سکون سے بھرا ہوا ہے، اور کچھ لوگ رمضان ختم ہوتی اب گناہوں کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے دل میں جھانکیں، کہیں ہم گناہگاروں کی فہرست میں تو شامل نہیں کہ کوئی داڑھی مڈانے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں فلم دیکھنی ہے، فلاں فلم دیکھنی ہے، فلاں گانا سننا ہے۔ کیا ہم ان پلاننگ والوں میں شامل تو نہیں ہیں؟ اور دوسری طرف ایک نوجوان فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں موبائل کا غلط استعمال کروں کہ نہ کروں، میری فلاں لڑکی سے دوستی ہے، اس سے بات کروں کہ نہ کروں۔ ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے داڑھی رکھی پورا مہینہ، اب کٹاؤں کہ نہیں کٹاؤں۔ دیکھو یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ آپ میں سے وہ اللہ کا دوست بنے گا جو ہمت کرے گا، ہمت مردہ مدد خدا۔ تو یاد رکھیں اللہ کی دوستی کے لیے آپ کو صرف ہمت کرنا ہے، اور دوسرا کام نیک لوگوں کی صحبت آپ اختیار کریں۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، خود سے اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں پہ محنت کری کہ اپنی اولاد پہ محنت نہیں کری ہوگی، مگر ان کی اولاد کفر کے حالت میں مری اور پانی میں ڈوب گئی۔ تو بھائی شیطان اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، تو ہم سوچیں کہ ہم شیطان کے جال میں تو نہیں آ رہے کہ کہیں شیطان ہماری پورے مہینے کی نیکیوں کو ضائع بھی کرانے کے چکر میں ہے، اور ایسے گناہ کرانے کے چکر میں ہے کہ ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں اور یہ گناہوں سے لدے لدائیں جو ہیں قبر میں چلے جائیں۔ اور یاد رکھیں یہاں شیطان زبردستی ہاتھ پکڑا کے گناہ نہیں کرتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے، عمل آپ لوگ خود کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے 11 قسموں کے بعد سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے تو گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف بات کرے گا۔ یاد رکھو آپ نے پورا مہینہ اپنے نفس کو روکا، مشقت کری، قرآن پڑھا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کری، اپنی کانوں کی حفاظت کری، اپنی زبان کی حفاظت کری، اور عید کے دن ہی آپ یہ ساری پلاننگ کر رہے ہو تو خود آپ اپنے لیے جو ہے شیطان سے دوستی اور قربت کا راستہ ہموار کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ رمضان میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ محرومی کی طرف چلے جاتے ہیں، بدبختی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان ان پر اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ عید والے دن کو اپنی نجات کا، اپنی مغفرت کا، اللہ سے دوستی کا ذریعہ بنانا ہے، یا عید والے دن پلاننگ کر کے کہ مجھے فلاں فلاں گناہ کرنے، فلاں فلاں گناہ کرنے، اللہ سے دوری اور شیطان سے دوستی کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ویڈیو بھی اللہ جو سنوا رہا ہے جس تک یہ پہنچے تو سمجھ لو اللہ اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ رہی ہے تو اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ شیطانی پلاننگ نہیں کرو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی فکر کرو۔ آج عید کا دن ہے، شیطان تیار بیٹھا ہے اور فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ کو اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، یا شیطان کا دوست بننا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو کچھ دن اپنا قرب دیا، 1 مہینے تک نماز مسجد میں آنے کی توفیق دی، تو آپ کو ہمت کرنی ہے اللہ کے قرب کی، اللہ سے تعلق کی، اللہ سے دوستی کی۔ تو کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔